ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حق تعالی آپ سے بہت زیادہ قریب ہے۔ ہر فکر اور ہر تصور جو آپ کر سکتے ہو وہ اس کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ تصور اور وہ اندیشہ اسی نے تو ہست کیا ہے، پیدا کیا ہے، پھر وہ اس سے کس طرح الگ رہ سکتا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اس کمال قرب کے باعث تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ میں پھر دوبارہ کہتا ہوں، کمال قرب کے باعث تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اور یہ کوئی محال نہیں ہے۔ دیکھو کہ اگر جو کوئی کام کرتے ہو اس کے ساتھ تمہاری عقل موجود ہے، آپ کچھ بھی کام کرو اس کے ساتھ آپ کی عقل کا دخل ضرور ہے، اور اسی سے تم اس کام کو شروع کرتے ہو، مگر عقل کو تم کسی طرح بھی نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ اس کا اثر تم کو واضح نظر آ رہا ہے، لیکن عقل کی اصل کو آپ کبھی دیکھ نہیں سکتے۔ یہی صورت حق کے ساتھ نزدیکی کی ہے، حق کے ساتھ نزدیک تر ہونے کی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص حمام میں جاتا ہے تو وہ گرم ہو جاتا ہے، اب وہ جدھر بھی جاتا ہے آگ کی حدت اس کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن وہ آگ کو نہیں پاتا۔ جب وہ حمام سے باہر آتا ہے تو وہ حمام کو گرم کرنے والی آگ کو دیکھ کر سمجھ لیتا ہے کہ اندر حدت و حرارت اسی آگ کی وجہ سے تھی۔ انسان کا وجود بھی حمام کی طرح ہے، جس کے اندر عقل، روح اور نفس کی حرارتیں موجود ہیں، لیکن جب وہ وجود کے حمام سے باہر آتا ہے، وجود کے جسم کے حمام سے باہر آتا ہے اور اس جہان میں جاتا ہے تو وہاں وہ عقل، نفس اور روح کی ذات کا مشاہدہ کرتا ہے، یعنی اس کے اصل کا مشاہدہ کرتا ہے، تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ عقل مندی، ادراک وغیرہ سب کچھ اسی عقل کی تابشوں کا نتیجہ ہیں، اور وہ تدبیریں اور ہیلے یہ سب نفس کی کرشمہ سازیاں تھیں، اور زندگی کیا تھی؟ روح کا اثر کار فرما تھا۔ ان میں سے تم ہر ایک ذات کا مشاہدہ کر لو گے، مگر جب تک تم اس دنیا کے حمام میں ہو صرف اثر ہی دیکھ سکتے ہو، اصل نہیں۔ جیسے کہ حرارت سے تم آگ کے وجود کو محسوس کرتے ہو، اور اس بات کو دوسرے انداز میں اس طرح سمجھو کہ کسی ایسے شخص کو جس نے کبھی بہتا پانی نہ دیکھا ہو، اس کی آنکھیں بند کر کے اگر اس کو پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ پانی کو نہ دیکھ سکے گا، لیکن اس کے جسم پر کوئی نرم چیز ضرور محسوس ہوگی۔ اس کو یعنی یہ نہیں معلوم کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن جب اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو یقیناً اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ پانی تھا۔ پہلے تو اس کو پانی میں گرتے وقت پانی کے اثرات کا احساس ہوا تھا، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے، بیدار ہو جاتا ہے، روشن ضمیر ہو جاتا ہے، تو وہ خود پانی کی ذات کا علم ہوتا ہے۔ پہلے جب آنکھیں بند تھیں تو پانی کو محسوس کر رہا تھا، لیکن اب احساس یقین میں بدل گیا، کیونکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ حق کی گدائی کریں اور اپنی حاجتیں اسی سے طلب کریں، کیونکہ اس کے یہاں کوئی عمل ظاہر نہیں ہوتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، تم سورہ مومن رکوع 6، تم ہم سے مانگتے رہو، ہم تمہاری دعا قبول کرتے رہیں گے۔ ایک درویش نے اپنے بیٹوں کو سکھایا تھا کہ جس چیز کی طلب ہو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ جب بچہ کسی چیز کی طلب میں روتا اور خدا سے طلب کرتا تو باپ اس کی مطلوبہ چیز فوراً مہیا کر دیتا۔ اسی روش پر کئی سال گزر گئے۔ ایک دن بچہ گھر میں اکیلا تھا، اس وقت اس کو حریص کھانے کی خواہش ہوئی، تو اس نے حسب معمول اللہ سے حریص طلب کیا، تو عالم غیب سے حریص کا پیالہ اس کے سامنے پہنچ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو حریص کا پیالہ عطا کر دیا، جس کو اس نے خوب پیٹ بھر کر کھا لیا۔ جب اس کے ماں باپ گھر واپس آئے تو بچے سے معلوم کیا کہ کسی چیز کی خواہش تو نہیں ہے۔ بچے نے حسب عادت کہا کہ مجھے حریص کی خواہش تھی، میں نے اللہ تعالیٰ سے طلب کیا اور اس نے مجھے عطا کر دیا۔ باپ نے بچے کی بات سن کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا فرمایا اور
اس بچے سے کہا کہ خدا کا شکر و احسان ہے کہ تو نے اس مقام تک رسائی حاصل کر لی، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر تیرا بھروسہ اور اعتماد قوی ترین ہو گیا۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔